اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہم اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور اس کے پہلے جز یعنی الحمدللہ کی ہم تفسیر کر چکے ہیں۔ آج ہم اسی آیت کی اگلے 2 کلمات یعنی رب العالمین، اس کی وضاحت آپ کے گوش گزار کریں گے، اور اس کے بعد اس پوری آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے گی۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں کہ رب العالمین جو لفظ رب ہے، پہلے اس پہ تھوڑی بحث کر لیتے ہیں۔ رب اس مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں مملوک کے امور کی تدبیر ہو۔ اسلامی تعلیمات کا مرکزی نقطہ خالق اور مدبر کی وحدت ہے کہ جس نے خلق کیا ہے اسی کے ہاتھ میں تدبیری امور ہیں، جیسے کہ سورہ سجدہ میں ارشاد ہو رہا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض۔ تو اس لحاظ سے انسانی تکامل اور ارتقاء کا مربی خدا ہے اور حقیقی مالک بھی وہی ہے۔ اس لیے لفظ رب کو مقام دعا میں بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ سیرت رہی ہے کہ انہوں نے اپنی دعاؤں کی ابتدا لفظ رب سے کی ہے اور اللہ کو ہمیشہ اسی لفظ سے پکارا ہے۔ قرآن پاک میں بھی جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا دوسری جگہ پہ ارشاد ہوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے عالمین۔ عالمین اس میں جمع ہے، یہ عالم کی جمع ہے، یعنی موجودات کی ایک صنف پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے عالم الانس، عالم الارواح وغیرہ۔ اللہ کے سوا پوری کائنات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ رب العالمین کا معنی یہ ہوا کہ تمام عالمین کا مربی اور ان کی ارتقاء کا سرچشمہ فقط اللہ ہے۔ اس لیے جامع اور وسیع نظریہ توحید سے وہ فرسودہ توہمات بھی باطل ہو جاتے ہیں جن کے مطابق مشرکین تربیت اور فیض کا سرچشمہ ایک ذات کی بجائے متعدد ذوات کو قرار دیتے اور ایک رب کی بجائے بہت سے ارباب کو پکارتے تھے۔ آیت کے اس پوری آیت میں الحمدللہ رب العالمین جو ہم پہلے اور ابھی پڑھ چکے ہیں، اس پوری آیت میں جو اہم نکات بیان ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 8۔ ہم آپ کو ایک ایک کر کے آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ پہلا نقطہ جو ہے اس آیت میں جو بیان ہوا ہے وہ ہے ہر حمد و ثنا کی بازگشت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ دوسرا نقطہ تمام کائنات کا مالک اور ہر ارتقاء کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تیسری بات اور تیسرا نقطہ کائنات پر صرف ایک رب کی حاکمیت ہے۔ چوتھا ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ مربوب اپنے رب کی تعریف کرے۔ پانچواں مربی کے بغیر ارتقائی مراحل طے نہیں ہو سکتے۔ اور چھٹا اس میں نقطہ یہ ہے کہ تربیت یعنی حقیقی منزل کی طرف رہنمائی سب سے اہم کام ہے۔ اور ساتواں نقطہ اس میں یہ ہے کہ لفظ عالمین سے ظاہر ہے کہ تربیت کا دائرہ نہایت ہی وسیع ہے۔ آٹھواں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ وحدت مربی نظام کائنات میں ہم آہنگی اور وحدت ہدف کی ضامن ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ان تمام چیزوں کو، ان تمام اہم نکات کو ہمیں سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔